Created with free version for non-commercial use. دیکھیں یہ معاملات جو ایئرلائنز کی ہیں یہ کافی مشکل معاملات ہوتے ہیں، کیونکہ اس میں ساری شکلیں ہیں۔ ایئرلائن والے بھی سچے بھی ہو سکتے ہیں، ایئرلائن والے جھوٹے بھی ہو سکتے ہیں۔ جو تجربہ ہمارا رہا ہے الحمدللہ، سال میں ایک مرتبہ جانے کا تو ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ پریشانی حاجی کو جو ہے وہ پانی کے معاملات میں ہوتی ہے، اور سب سے زیادہ ہمارا حاجی جو ہے وہ اپنے حج اور عمرے کو پانی کے چکر میں برباد کرنے کے چکر میں لگا رہتا ہے، یعنی کہ سارے معاملات درست کرتا ہے، لیکن زمزم کے لیے وہ سارے جھوٹ بولنے کو تیار ہوتا ہے، سارے حدود پامال کرنے کو تیار ہوتا ہے، بس کسی طریقے سے وہ جو بنگالی وہاں کھڑے ہوتے ہیں ان کو رشوتیں دے دے کر جو ہے وہ کسی طرح سے بھائی ہمیں جو ہے وہ پانی مل جائے، اور ناجائز طریقے سے جو ہے وہ پانی کو جو ہے وہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ جو طریقہ کار ہیں یہ سب ہمارے حاجیوں کے لیے درست نہیں ہے۔ بھائی انہوں نے آپ کو 5 لیٹر کی گنجائش دی ہے، اگر پانی لاتے ہیں تو جو 22 کلو کے آپ کے بیگ ہوں سعودی لائن میں، یا 30-35 کلو کے بیگ ہوں پی آئی میں، اس کو آپ اس میں بے شک آپ پانی ڈالیں، لیکن یہ جو الگ سے ساری کوششیں کی جاتی ہے اور صحیح غلط طریقہ کر کے کسی طرح سے جو ہے وہ اپنے پانی کو نکالنے کے لیے رشوتوں کی شکل کی جاتی ہے، وہاں پر کاؤنٹر پر بیٹھے ہوئے آدمی سے منتیں کی جاتی ہے، یہ عمل درست نہیں ہے۔ اور جہاں تک ایئر لائن والے آپ کو یہاں پاکستان پہنچ کر ایک بوتل آپ کو کہتے ہیں بھئی آپ نہ لے جائیں، ہم آپ کو ایک بوتل دے دیں گے، ٹھیک ہے وہ بوتل آپ کو دے دی جائے، اب انہوں نے کیسے حاصل کی، ان کے پاس کیسے پہنچی، یہ ان کا معاملہ ہے۔ اب اگر کوئی آدمی جو کہ ایئر لائن کا ہو وہ آپ سے کہتا ہے بھائی جی ہمیں ہماری لائن نے یہ پانی دے دیا ہے اور ہم نے ان کو ساری چیزیں ادا کر دی ہے، اب یہ پانی ہمیں ہماری لائن نے دے دیا ہے کہ جی یہ ایکسس ہو گیا ہے، زائد ہو گیا ہے، Created تو with آپ free کے لیے version اس for پانی کو non-commercial استعمال use. کرنے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔